لیکن خبر یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں اگلے 48 گھنٹوں کے دوران ایک بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے، اور حالات و واقعات کی ترتیب اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران یہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کے اوپر اگلے 48 گھنٹوں میں باضابطہ طور پر دستخط کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو جائے گا۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ حالات اور واقعات کی ترتیب اس معاملے کی جانب بہت امپورٹنٹ اشارے کر رہی ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ امریکہ شاید ایران کے روبرو سرنڈر کرنے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے پیش کردہ آخری تجاویز کو منظور کر لیا ہے، جس کے تحت ابتدائی طور پر یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں اس کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور امریکہ بھی اپنے ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے 30 روز کے اندر جامع مذاکرات کے تحت معاملات کو طے کیا جائے گا۔ البتہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایرانی تجاویز کو قبول کرتے ہوئے محض ایک شرط عائد کی ہے، یعنی وہ امریکہ جس نے اس سے پہلے ایک لمبا چوڑا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تیار کیا تھا، وہ اب محض اس ایک مطالبے پر آ گیا ہے، اور ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی تجاویز یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جس پر اگلے 48 گھنٹوں میں ممکنہ طور پر دستخط کر دیے جائیں گے، وہاں پر نیوکلیئر کا لفظ شامل کر دے۔ یعنی امریکہ کی طرف سے ایران سے درخواست کی گئی ہے کہ ایران اس مسودے میں نیوکلیئر ارادے یعنی ایٹم بم نہ بنانے کا اعلان کر دے تو پابندیاں اور جنگ دونوں ختم کر دی جائیں گی۔ اگر آپ امریکہ کی 3 اہم شخصیات کے گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران سامنے آنے والے بیانات اور امریکہ کے 3 اہم ترین میڈیا انسٹیٹیوشنز کی طرف سے جاری کی جانے والی خبروں کو دیکھیں تو صورتحال بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ایران سے معاہدہ ہے اس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور ایران کے ساتھ یہ جو ممکنہ بریک تھرو ہے یہ کسی بھی وقت متوقع ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اندر میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کی، اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق چند امریکن جرنلسٹوں کے ساتھ بھی گفتگو کی، جنہوں نے الگ الگ اپنی سٹوریز کو فائل کیا ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیکس کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس میں پیٹ ہیکس یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ مکمل ہو گئی ہے، اب امریکہ کو مزید حملوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈائیلاگ کو موقع ملنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ایران اب نئے ہرمز کھول دے تو بات ختم ہو جائے گی، یعنی معاملات اب نئے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر جو ہے وہ مرکوز ہو چکے ہیں، جو کہ 28 فروری سے پہلے فری فار آل تھی، سب کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ یہ امریکہ تھا جس نے اسرائیل کی شے کے اوپر ایران پر حملہ کیا، ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنئی اور ایران کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو شہید کر کے آبنائے ہرمز کو بند کرایا، اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے اب امریکہ کو ناک سے لکیریں نکالنا پڑ رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بات اب واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ معاملات اب ایران کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ہی طے ہوں گے۔ اسی طریقے سے امریکہ کی جو 3 اہم نشریاتی ادارے ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں ان کے عکس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے اس وقت بلومبرگ کی ایک جو نیوز سمری ہے اس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بلومبرگ اپنی اس یہ جو سمری ہے آف نیوزز، اس میں یہ کہہ رہا ہے ایکسکلوسیو US and Iran closing in one page memo to end war official says، یعنی امریکی حکام یہ بتا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ ایک صفحے کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں یا اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اگلی خبر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایگزاس کی
जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इनामरे हॉर्डन, ये उनकी ट्वीट है जिसमें वो इस बात का इजहार कर रही हैं कि The White House believes it's getting close to an agreement with Iran on a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations, according to 2 US officials and 2 other sources briefed on the issue. ये फरमा रही हैं कि अमेरिका और ईरान एक सफ़े के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आमादा हो चुके हैं, जिसके बाद जो है वो जंग का खात्मा होगा और न्यूक्लियर समेत दीगर इश्यूज़ पर जामे मुज़ाकरात का आगाज़ होगा और 2 US हुकाम और 2 जो दीगर सोर्सेज थे उन्होंने इनको इस बात से आगाह किया है। तीसरी खबर जो जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रॉयटर्स की स्टोरी है। रॉयटर्स भी इसी बात का जिक्र करते हुए कहता है कि US मीडिया रिपोर्ट पॉइंट्स टू मेमोरेंडम टू एंड वॉर आफ्टर ट्रंप पॉजेस मिशन टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, यानी वो ये कह रहा है कि मुख्तलिफ अमरीकी ज़राए इबलाग ये खबर दे रहे हैं कि अमरीका और ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन की जानिब बढ़ रहे हैं और इसी वजह से ट्रंप ने ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है जिसके ज़रिए अपने हॉर्मज़ को खोला जाना था उस ऑपरेशन को रोकने का ऐलान किया है और उसके लिए दरख्वास्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने की है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ के अंदर एक पोस्ट सामने आई है जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की बसीरत की तारीफ़ की है, उनके हौसले की तारीफ़ की है और इस बात की तारीफ़ की है कि उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की दरख्वास्त पर अपना ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको मुअत्तल किया है और मुज़ाकरात के ज़रिए उम्मीद का इजहार किया जा रहा है जनाब कि अब ये जो सूरत हाल है ये आगे बढ़ जाएगी। अब जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि मामलात आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि इस वक्त 14 नकात जो हैं वो तैयार किए गए हैं और इन 14 नकात के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर और उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर द मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़रिए ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। मुजव्वज़ा 14 नकाती मुआहदे में जो नकात हैं उनकी तफसीलात भी सामने आई हैं और एग्जॉस्ट ने ये जो 14 पॉइंट्स हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के उसकी तफसीलात भी बयान की हैं, जिसमें कहा गया है पहला नुक्ता है जंग का खात्मा, यानी MOU पर दस्तखत होते ही खित्ते में जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। 30 दिन की मोहलत ये दूसरा नुक्ता है जिसके तहत मुआहदे के बाद 30 दिन के अंदर इस्लामाबाद या जनेवा में तफसीली मुज़ाकरात होंगे जिनमें पाबंदियों के खात्मे और एटमी प्रोग्राम पर हतमी बहस की जाएगी। नंबर 3, आबनाए हॉर्मज़ 30 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान की जानिब से जहाज़ रानी पर पाबंदियाँ और अमरीका का बहरी मुहासरा बतदरीज ख़त्म कर दिया जाएगा। एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी, ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है जबकि अमरीका 20 साल की ज़मानत तलब कर रहा है। खबर के मुताबिक ईरान ने मुबैना तौर पर अपना हाईली इनरिच्ड यूरेनियम ईरान से बाहर मुंतकिल करने पर आमादगी का इशारा भी दिया है। एक तजवीज़ ये है कि इस मवाद को अमरीका मुंतकिल कर दिया जाए, जबकि दीगर तजावीज़ में यह अफजूदा यूरेनियम पाकिस्तान या रशिया भी मुंतकिल किया जा सकता है और ये तेहरान की साबका पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली है। इसके साथ अमेरिका ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स रिलीज़ करेगा और पाबंदियों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा बतदरीज यानी मरहलावार। इसके साथ साथ वाइट हाउस का ये मानना है कि ईरानी क़यादत इस वक्त मुख्तलिफ धड़ों में बटी है जिसकी वजह से इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना मुश्किल हो सकता है और ये एक पेचीदा और तकनीकी अमल है जिसमें ये जो मुज़ाकरात हैं उसको कामयाब बनाने के लिए फ़रीक़ैन जो है वो मुसलसल राब्ता रखेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को
برقرار رکھا جائے گا کسی بھی تکنیکی ایشو کے ڈیولپ ہونے پر۔ تاہم اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں 30 دن کے اندر جن مذاکرات کا ہونا ہے، تو ایسی صورتحال میں امریکہ کے پاس ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے اثر نو آغاز کا آپشن اور ایران کے پاس اس کا جواب دینے کا آپشن موجود رہے گا۔ یہ بنیادی فریم ورک ہے جس کے اوپر اب آگے بڑھا جائے گا۔ لیکن میں نے جس طریقے سے آپ سے گزارش کی ہے کہ جو صورتحال مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں ایران کا پلہ بھاری ہے۔ اگر آپ جناب عباس اراغچی صاحب کے حالیہ وزٹس کو مد نظر رکھیں، جس میں وہ پہلے پاکستان آئے، پھر مسقط گئے، مسقط سے پھر پاکستان آئے، پاکستان سے رشیا گئے، پھر وہ تہران گئے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ اس وقت چائنا میں ہیں، جہاں پر ان کی چائنیز ہم منصب وانگ یی کے ساتھ ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ اور جو چینی حکام ہیں اور چینی میڈیا اس کی طرف سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ چائنا اب نئے ہرمز کو فوری طور پر کھولنا چاہتا ہے، اور چائنا کی یہ خواہش ہے کہ ایران اب نئے ہرمز کے جو پرانا سٹیٹس ہے اس کو بحال کر دے۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔